ایک سوال جو بہت فریکوینٹلی پوچھا جاتا ہے کہ آخر یہ اسٹیم سیل کہاں سے حاصل کیے جاتے ہیں، ان کو کہاں پر پہنچایا جاتا ہے؟ کیونکہ تصور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیم سیل ایک ایسا سیل ہے جو خود ہی پہنچ جائے گا جہاں اس کو ضرورت ہوگی، خون میں ڈال دیں اگر ہم، تو خون ہمارے سارے جسم کو سپلائی کرتا ہے، اور خون ہی زندگی ہے، وہ جہاں جہاں جاتا ہے وہاں آکسیجن دیتا ہے، وہاں سے فاسد جو مادے ہیں ان کو اکٹھا کرتا ہے اور ان کو جسم سے خارج کرتا ہے۔ سو یہ بڑا ایک سمپل سا سوال ہے، لیکن ایک تو ہمیں بہت سی مقدار سیلز کی اس آرگن سسٹم میں چاہیے ہوتی ہے جہاں ہمیں ریپیئر مقصود ہوتی ہے۔ دوسرا، کچھ طریقہ ایسا اختیار کرنا پڑتا ہے، جیسے اب ایک بڑی سمپل سی بات ہے، بلڈ برین بیریئر ہے کہ بلڈ کے تھرو کوئی سیلز نہیں پہنچ سکتے برین میں۔ وہ برین کی بلڈ سپلائی تو بڑھا سکتے ہیں لیکن برین کے کچھ متاثرہ حصوں میں نہیں پہنچ سکتے۔ سو پہلی جو آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے ایڈلٹ باڈی میں بھی کچھ ایسے سیل موجود ہیں جو ابھی یہ صلاحیت برقرار رکھے ہوئے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے سیلز میں تبدیل ہو سکتے ہیں، تو ان کو سٹیم سیل کا نام دے دیا گیا۔ اب اگلا کام تھا ان سٹیم سیلز کو حاصل کیا جائے۔ پہلے سب سے تو ایمبریو پہ استعمال ہوا یہ طریقہ، جو تھوڑی دیر بعد پھر آبویسلی ایتھیکل ریزنز پہ ایمبریو کو ڈسٹروائے کرنا پڑتا تھا۔ ایمبریو وہ ہے جو ایک بچہ ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، جس کو یوٹرس میں، جس کو ہم ایمبریو کہتے ہیں، تو وہ پھر ایمبریو لیبز میں بھی بنائے جاتے تھے لیکن بہرحال ان کو ڈسٹروائے تو کیا جاتا تھا۔ سو وہ پھر ایک ایتھیکل ایشو پہ ایمبریونک سٹیم سیل کے اوپر کام بند ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد ہیومن ایڈلٹ سٹیم سیل ڈھونڈے گئے، جو بہت بڑا ذخیرہ ان کا انسان کے فیٹ میں تھا۔ پھر کچھ تجربات نے بتایا کہ جس طرح انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، ان سیلز کی کوالٹی متاثر ہوتی جاتی ہے، اور تقریباً 60 سال سے اوپر ہم کسی انسان کے اپنے جب سیل یوز کرتے ہیں تو وہ اتنے بہتر نہیں ہوتے جتنے ہم کسی اور سورس سے سیل یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سیل کا اب سفر ہمیں تلاش کرنا ہے کہ سیل کہاں سے حاصل کیے جاتے ہیں اور کہاں پہنچتے ہیں۔ سو یہ سیل حاصل پہلے بچوں میں کیے جاتے تھے فیٹ سے، ابھی بھی کیے جاتے ہیں، ان کو ہم ایس وی ایف کہتے ہیں۔ یہ فیٹ ہم ایک بڑے غیر معمولی طریقے سے حاصل کرتے ہیں جس کو لائپوسکشن کہتے ہیں۔ بالکل ایک چھوٹا سا معمولی سا کٹ لگایا جاتا ہے ٹانگ پہ اور اس سے وہ لائپوسکشن کر کے فیٹ بہت سا نکال لیا جاتا ہے۔ اس کی ایک خاص مقدار ہے جو سائنٹیفکلی ثابت کرتی ہے کہ کتنی مقدار میں سے کتنے سیل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو وزن کے مطابق ہم سیلز حاصل کرتے ہیں، تو وزن کے مطابق وہ فیٹ حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ فیٹ نکال کے احتیاط سے خاص طریقے سے اس کو کنٹامینیٹ نہیں ہونا ہوتا، اس کو ڈسٹروائے نہیں ہونا ہوتا، سیلز کو ڈیمیج نہیں ہونا ہوتا، ہمیں ایک خاص فورس یوز کرنی ہوتی ہے۔ وہ سیل نکال کے ان کو ہم ایک خاص طریقے سے پریزرو کر کے لیب میں بھیج دیتے ہیں۔ لیب میں جو صاحب کام کرتے ہیں وہ سیل بایولوجسٹ کہلاتے ہیں، ان کا کام ہی سیلز پر ہے۔ ان کی پیتھولوجی کا سب سیکشن ہے جو کہ ڈاکٹر نہیں ہوتے، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور وہ ان سیلز کو دیکھتے ہیں، مائکروسکوپ میں دیکھتے ہیں، ان کی خصوصیات سے وہ بڑی اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ وہ پھر ان کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر علیحدہ کرتے ہیں، پھر ان کو بڑھاتے ہیں کلچر میں، بعض اوقات ان کو علیحدہ کر کے تو ایک علیحدہ ٹیوب میں ڈال کے ہمیں دے دیتے ہیں۔ پھر وہ سیل واپس ٹریٹنگ ڈاکٹر کو دے دیے جاتے ہیں، جس طرح آٹزم میں کرتا ہوں۔ پھر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں سے کتنے فیصد سیل مجھے خون کی نالیوں میں ڈالنے ہیں، وینز میں، کیونکہ مجھے کتنا برین کے کچھ حصوں کی بلڈ سپلائی بڑھانی ہے۔ سو رفلی میں 20 سے 30% سیل خون کی نالی میں انجیکٹ کرتا ہوں، اور باقی سیل ڈائریکٹلی برین میں پہنچانے کے لیے، کیونکہ جیسے میں نے کہا بلڈ برین بیریئر ایک بہت بڑا رکاوٹ ہے جو ہمارے برین میں سے سیلز نہیں پہنچنے دیتا بلڈ کے تھرو۔ تو وہ پھر ہم ایک پانی ہوتا ہے جس کو ہم سیربروسپائنل فلوئڈ کہتے ہیں، وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی میں جو حرام مغز ہوتا ہے اس کو اور دماغ کے سیلز کو نیوٹریشن بہم پہنچاتا ہے۔ تو اس پانی میں وہ سیل داخل کر دیے جاتے ہیں۔ جب ہم ان کو دماغ میں تیزی سے پہنچانا چاہتے ہیں تو مریض کا سر تھوڑا سا ڈاؤن کر دیتے ہیں، کیونکہ موسٹلی یہ بچے ذہنی طور پر متاثرہ ہوتے ہیں، تو ان کو ہم اینستھیزیا دے چکے ہوتے ہیں اور یہ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ ایڈلٹ میں یہ ایک نان انویسو پروسیجر ہے، کسی ایڈلٹ میں یا کسی نارمل بچے میں آپ بغیر بے ہوش کیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ بچے ذرا سمجھ نہیں پاتے اور ان کے لیے یہ مشکل ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا، تو ہم انہیں بے ہوش کر کے یہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر یہ سیل ہم ان کے ریڑھ کی ہڈی کے اس پانی میں انجیکٹ کر دیتے ہیں اور وہ سر میں چلے جاتے ہیں۔ اب ان کا سفر یہاں تک کا تو وہ سفر ہے جو لیب میں اور سرجن کے ہاتھ میں، پھر ان کا سفر اس مریض کے جسم میں شروع ہوتا ہے۔ تو وہ سیل جو ہم وین میں ڈالتے ہیں وہ اپنا راستہ تلاش کرتے ہوئے دماغ کے ان حصوں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ محسوس کرتے ہیں کہ خون کی سپلائی درست نہیں ہے۔ وہ ریسرچ میں آئیڈینٹیفائڈ حصے ہیں اور یہ سیل وہیں پہنچتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے بتایا یہ ریپیئر سیلز ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ پہلے متاثرہ جگہ کو تلاش کریں۔ اس کے لیے یہ سیل سگنلنگ پہ انحصار کرتے ہیں کہ جو متاثرہ سیل ہوتے ہیں ان سے ایک سگنل نکلتا ہے جو یہ سیل پک کرتے ہیں اور یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ کے سر میں درد ہو یا پاؤں میں درد ہو تو آپ پیناڈول کھاتے ہیں،
پیناڈول خود ہی آپ کی پاؤں کی یا سر کی درد کو برابر طور سے ختم کر دیتی ہے. تو اسی طرح یہ سیل جہاں پہنچ جاتے ہیں اور متاثرہ سیلز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کو پھر یہ ریپیئر کرتے ہیں. وہ ریپیئر یہ بہت طریقوں سے کرتے ہیں جس کے لیے سائنس میں مختلف نام استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ پہلے یہ ان سیلز کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ ناقابل ریپیئر ہوں تو بعض اوقات ان کو ریپلیس کر دیتے ہیں. اور سائنس نے یہ ثابت کیا ہے تجربات نے انسانوں پر بھی اور جانوروں پر بھی کہ بہت سے سیل، تقریباً 20 سے 30% سیل اس برین کا حصہ بن جاتے ہیں یا اس آرگن کا حصہ بن جاتے ہیں جس کو ہم ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں. سو اسٹیم سیلز کا سفر مریض کے جسم سے شروع ہوتا ہے جو سرجن کی سرنج سے پہنچتا ہے. اس کے بعد وہ لیبارٹری میں جاتا ہے، وہاں سے اس سیل بایولوجسٹ کے پروسیسز کے نتیجے میں ایک اور سرنج میں مختلف منتقل ہوتا ہے، وہاں سے اس کو مریض میں منتقل کیا جاتا ہے اس متاثرہ آرگن میں جس کو ہم درست کرنا چاہتے ہیں. اور پھر ان کا سیل کا سفر جاری رہتا ہے. وہ سیل اس متاثر ہوئے ہوئے حصے کو تلاش کرتے ہیں اور اس میں پہنچ کر پھر وہ اپنے ریپیئر کے پیکٹ تقسیم کرتے ہیں، اور وہ ریپیئر کے پیکٹ وہ سیل اٹھاتا ہے اور اس سے وہ اپنے مختلف سیل کے درمیان میں جو حصے خراب ہیں ان کو درست کرتا ہے. اگر وہ سیل بالکل خراب ہوتا ہے تو پھر یہ سیل اس کو ہٹا کے وہاں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور نیا کام کرنا شروع کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ کام کچھ وقت طلب کرتا ہے. یہ اس طرح پینیسلین کے ٹیکے کی طرح نہیں ہوتا جو فوری طور پہ اثر دے دے، کیونکہ یہ ایک لمبا پروسیس ہے جس میں اس کو خاص طور پہ جب کچھ ایسے معاملات جہاں ہمیں بچوں کو سکھانا بھی پڑتا ہے تو وہاں پر یہ کافی لمبا پروسیس ہو جاتا ہے. لیکن جب جس طرح جگر میں ہے یا جس طرح کڈنی میں ہے ارلی ڈیزیز میں، تو وہاں بھی اس کو مطلوبہ نتائج دینے میں کافی وقت درکار ہوتا ہے.